السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اخرجہ السبعہ۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 100 پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ غسل کے معنی غسل نہانا، یوم الجمعہ، یوم مانے دن، جمعہ مانے جمعہ، یوم الجمعہ جمعہ کا دن، یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ یہ یومی آیا اس لیے کہ یہ ترکیب میں غسل کا مضاف الیہ مضاف بن رہا ہے، تو غسل مضاف، یومی مضاف الیہ مضاف، الجمعہ مضاف الیہ، تو اس لیے یومی پہ کسرہ ہے کیونکہ یہ ترکیب میں مضاف الیہ مضاف ہے۔ واجب، واجب ضروری، علی کل محتلم، علی معنی پر، کل معنی ہر، محتلم بالغ، محتلم کا معنی کیا ہوا؟ بالغ، یعنی جو بلوغت کی عمر تک پہنچ گیا ہے اس کو عربی زبان میں محتلم کہا جاتا ہے۔ محتلم یہ احتلام سے ہے، یعنی بلوغت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بڑی نشانی احتلام کا ہونا ہے۔ اخرجہ السبعہ، اخرجہ یعنی اس حدیث کو بیان کیا ہے السبعۃ، 7 لوگوں نے۔ 7 سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اخرجہ السبعہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب اپنی کتاب میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل ہے، یعنی ان 7 محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، ان چاروں نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد میں بیان کیا ہے۔ یعنی یہ کتاب یعنی یہ حدیث 7 کتابوں میں موجود ہے، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور مسند احمد، 7 کتابوں میں روایت کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی بہت ہی مشہور روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہوا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا، غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کا غسل کرنا، واجب واجب ہے، ضروری ہے، علی کل محتلم ہر بالغ پر، علی معنی پر، کل معنی ہر، محتلم بالغ، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اخرجہ السبعۃ، اس کو ائمہ 7 نے بیان کیا ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سبوں نے بیان کیا ہے۔
اس حدیث سے بعض علماء نے یہ معنی بتلایا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے، یعنی حدیث کا جو لفظ ہے واجب، اسی لفظ واجب سے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ ایک جماعت علماء کی یہی کہتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کا لفظ استعمال کیا، واجبن، واجب ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت جو جمہور کا قول یہی ہے، یعنی جمہور علماء کا، اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یہ مسنون ہے۔ اور یہاں جو وجوب کا یعنی واجب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہی کہ یہ واجب کے لیے نہیں بلکہ یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی غسل کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، جمعہ کے دن نہانا چاہیے، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، نہانا چاہیے، واجب نہیں ہے بلکہ یہ تاکید کے طور پر یہ حکم دیا گیا کہ یعنی اس کا آدمی کو خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، یعنی تاکیدی حکم ہے۔ جو جمعہ کے دن غسل کو مسنون اور مستحب قرار دیتے ہیں، جیسے کہ جمہور علماء، یعنی اکثر علماء نے یہی کہا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو یہاں جو واجب آیا ہے تو واجب یہ واجب کے معنی میں نہیں بلکہ تاکید کے معنی میں ہے، یعنی واجب کے لفظ کی تعویل کرتے ہیں، مطلب بتاتے ہیں کہ یہ واجب کے معنی میں نہیں بلکہ یہ تاکید کے معنی میں، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے تو اس کا غسل افضل ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، جس نے غسل کیا تو اس کا یہ غسل افضل عمل ہے۔ اگر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہوتا تو اس کو افضل نہیں قرار دیا جاتا بلکہ یہ کہا تھا جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر یہ کہا کہ جو غسل کرے اس کا غسل کرنا یہ کیا ہے؟ افضل عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اگر ہم پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرتے تھے، تو یہ آپ کا عمل ہے۔ تو یہ عمل آپ جمعہ کے دن غسل کرتے تھے، اگر یہ واجب ہوتا تو اس کی صراحت آپ خود بیان کرتے، محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جمعہ کے دن غسل کی پابندی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ کہاں تھے، مطلب لیٹ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کام میں لگا ہوا تھا اور پھر وضو بنا کر کے مسجد میں چلا آیا۔ تو اگر دیکھیے، اگر جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہوتا تو وہ مسجد میں نہیں بیٹھتے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو واپس کرتے کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ تو اب مسجد میں آئے تو انہوں نے وضو بنا کر کے نماز پڑھی، غسل کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ میں وضو بنا کر کے چلا آیا، سیدھے چلا آیا، غسل نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، تو اس میں مجلس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دور دراز سے آتے تھے اور اپنے کام میں لگے رہتے تھے اور سیدھے مسجد میں چلے آتے تھے، اور گرمی کا موسم تھا اور اس گرمی کی وجہ سے جو پسینہ نکل رہا تھا اور پھر جو کام کر کے آئے تھے اور تھکے مادے تھے اور بدبودار قسم کی مطلب مہک پھوٹ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ غسل کر کے نہیں آتے، جمعہ کے دن غسل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، بلکہ یہ تاکیدی حکم تھا نبی علیہ السلام کا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو نہا لیا کرو، غسل کر لیا کرو۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا، جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، کہ بعض علماء نے جمعہ کے دن غسل کو واجب قرار دیا ہے، بعض علماء نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو مسنون مستحب قرار دیا ہے، اور تیسری جو تفصیل ہے وہ بہت ہی جامع ہے، وہ کیا ہے
کہ دیکھیے جمعہ کے دن غسل کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی کام کر کے پسینے میں سرابور ہو اور جس میں بدبو پھوٹ رہی ہو اور پسینہ بہہ رہا ہو اور اس میں مہک ہو، بدبو ہو، اور ایسا آدمی جا کے مجلس میں بیٹھ جائے جس کی بدبو سے دوسرے لوگ پریشان ہوں، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ ایسے آدمی کے لیے کیا ہے کہ اس کو غسل کر لینا چاہیے، ایسے آدمی کو غسل کر لینا چاہیے، جمعہ کے دن نہا کے جانا چاہیے۔ یعنی جو آدمی پسینے میں سرابور ہو، کام کیا ہو اور بدبو اس کے جسم سے پھوٹ رہی ہو، تو ایسے آدمی کو جمعہ کے دن ضرور غسل کر لینا چاہیے۔ علی کل حال یہاں پر جو حدیث پڑھی گئی ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن ہر مسلمان کو، ہر بالغ مسلمان کو غسل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اس کا حقیقی معنی یہی ہے جو درست ہے، اور اکثر علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ تاکیدی حکم ہے، یعنی یہاں جو واجب کہا گیا ہے یہ تاکید کے معنی میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے، علی کل محتلم، ہر محتلم پر، ہر بالغ پر۔ اخرجہ السبعۃ، اس کو ائمہ سبعہ نے بیان کیا ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ 7 لوگ ہو گئے، 7 لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔ اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، دونوں کے لیے غسل کرنے کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے مکلف وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالغ ہیں، شرعی امور کے مکلف کون لوگ ہوتے ہیں؟ بالغ، یعنی جب بالغ ہوگا تب وہ کیا ہوگا؟ شریعت کا مکلف ہوگا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہانے کا حکم دیا گیا، کیوں نہانے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ مجلس میں جب آدمی جائے گا، جمعہ کے دن مجلس ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے اور سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو وہاں آدمی گندگی میں ہو اور بدبو پھوٹ رہی ہو اس کے جسم سے، تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، نظافت کا، صفائی کا، پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 3 اہم باتیں ہیں جو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔